السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جس طرح کا جذبہ رکھتا ہے اور جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اسی طرح کے لوگوں کو وہ پسند بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس طرح میں بھی بن جاؤں جس طرح کے وہ لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں دماغ میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ نیک خیالات رکھتا ہے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس طرح وہ نیک کام نہیں کر پاتا جس طرح کے نیک لوگوں نے کام کیے ہوتے ہیں۔ اس کے اعمال ان سے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ان نیک لوگوں کی طرح بن جاؤں اور ان کی طرح عمل کروں، لیکن عمل اس کا تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا کم ہمتی کی وجہ سے۔ لیکن اگر ایسا شخص نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور نیک لوگوں کی طرح بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھا وما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تم جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کب آئے گی، تو آخر کچھ تیاری بھی تم نے کر رکھی ہے کہ نہیں کر رکھی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول تیاری تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ انت مع من احببت، کہ تم خوش ہو جاؤ، تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی قیامت کے دن تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت رکھتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے کہ انت مع من احببت، کہ تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت رکھتے ہو، آپ کے اس جملے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا کہ میرا حال بھی یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں ان کے ساتھی ہوں گا، میرا حشر ان کے ساتھی ہوگا۔ اسی طرح ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ شعر ہے اور بعض لوگ کسی اور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں خود نیکوں میں سے نہیں ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اسی کے طفیل میرے اندر بھی صلاح پیدا کر دے، نیکی پیدا کر دے۔ تو ایک تو یہ کہ آدمی خود نیکی میں اعلیٰ معیار پر فائز ہو جائے، خود نیکی میں اوپر سے اوپر درجہ حاصل کر لے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اگر اس مقام پر نہیں پہنچ پا رہا ہے جو صلحاء کا مقام ہے، جو اونچے لوگوں کا مقام ہے، نیک لوگوں کا مقام ہے، تو کم از کم ان سے محبت تو رکھے، ان کی طرح بننے کی کوشش تو کرے، سوچے تو کم سے کم کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوتا۔ یہ جو جذبہ ہے نیک لوگوں کی طرح بننا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، یہ جذبہ بھی امید ہے کہ ایسے شخص کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا کہ المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ اگر ہم نیک لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کے طفیل میں ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے گا۔ تو اس لیے آج ہماری جو جنریشن ہے، ہماری جو نئی نسل ہے، ان کی محبت کا معیار بالکل بدل چکا ہے۔ وہ کیسے لوگوں کو پسند کر رہے ہیں، کرکٹرز کو، فلمی ایکٹرز کو، اور نہ جانے کس طرح کے لوگوں کو پسند کر رہے ہیں، اور انہیں کی طرح بننے کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو ہمیں خود بھی یہ چیز سیکھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی ہے، اور اپنے بچوں کے اندر بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، صحابہ کی، اور سب سے بڑھ کر انبیاء کی، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اور محبت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے شخصیات کو انسپریشن کی نظر سے دیکھے، ایسی شخصیات کو محبت کی نظر سے دیکھے، اور کوشش کرے کہ کاش میں بھی ان کا لباس اختیار کر لوں، میں بھی ان کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لوں، میرا رہن سہن بھی ان کی طرح ہو جائے، میرا انداز بھی ان کی طرح ہو جائے، اور میری زندگی میں ان کا کوئی اثر آ جائے۔ یہ جذبہ اگر ہم پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر، یا اپنی نسل کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ اس کو بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔